بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ آج ہم آپ کو بہت ہی پیاری جگہ کی زیارت کروانے والے ہیں، ویڈیو اینڈ تک دیکھیں۔ یہاں شہدائے احد کی مکمل تفصیل اور زیارت کرنے کا صحیح سنت طریقہ آسان اور مکمل انداز میں پیش ہے۔ شہدائے احد کی مکمل تفصیل۔ مقام شہدائے احد کا قبرستان مدینہ منورہ سے شمال میں احد پہاڑ کے دامن میں واقع ہے۔ یہ جگہ وہی میدان ہے جہاں غزوہ احد لڑی گئی تھی۔ غزوہ احد پس منظر سن 3 ہجری میں کفار مکہ نے مسلمانوں سے بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ پر حملہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ احد پہاڑ کے پاس تشریف لے آئے۔ اہم واقعہ: مسلمان شروع میں جنگ جیت رہے تھے، لیکن تیر انداز صحابہ جنہیں جبل رماد پر بٹھایا گیا تھا مقام نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، مگر مال غنیمت کی کمان سے نیچے آ گئے۔ اس خلا سے کفار نے حملہ کیا اور حالات پلٹ گئے۔ شہدائے احد: اس جنگ میں 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہوئے۔ مشہور شہداء کے نام: حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا۔ سید الشہداء: انتہائی بہادر، فدائی اور اسلام کے لیے جان نچھاور کرنے والے۔ حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈا بردار۔ ان کے دونوں بازو کٹ گئے مگر علم جھنڈا نہ گرنے دیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غسیل الملائکہ، جنہیں شہادت کے بعد فرشتوں نے غسل دیا۔ ان کی شہادت کی وجہ سے انہیں غسل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور مجاہد اور بہت بہادر صحابی۔ دفن کا طریقہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ شہداء کو غسل نہ دیا جائے، ان کے خون سمیت دفن کیا جائے، ان کی سادہ قبریں بنائی جائیں۔ قبرستان کی تاریخ اور مراحل: ماضی میں قبریں واضح تھیں اور ان پر نشان بھی تھے۔ کچھ زمانے میں وہاں قبے اور چھوٹی مساجد بھی بنائی گئی، لیکن سعودی حکومت نے سنت کے مطابق قبے ہٹا دیے، قبریں برابر کر دی، مقام کو پہاڑ کے انداز میں محدود کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ قبر پرستی، شرک یا غلط رسومات سے بچا جائے اور اصل مقصد صرف دعا اور عبرت رہے۔ زیارت کرنے کا طریقہ: سنت کے مطابق نیت: زیارت کی نیت صرف عبرت، دعا اور شہداء کے لیے سلام ہو۔ کسی حاجت یا مشکل کے حل کے لیے ان سے دعا مانگنا جائز نہیں۔ ادب سے قریب جانا: پہاڑ کے پاس کھڑے ہو اندر جانا نہیں دیا جاتا۔ شور نہ کریں، ہنسی مذاق ممنوع ہے۔ سلام کہنا: سنت کے مطابق یوں دعا پڑھیں: السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ یا پھر اس طرح سے سلام کہیں: السلام علیکم یا شہدائے احد، جزاکم اللہ عن الاسلام خیر الجزاء۔ دعا کرنا: شہدائے کے لیے مغفرت اور بلند درجات کی دعا کریں۔ چہرہ قبروں کی طرف، پشت قبلہ کی طرف رکھنا۔ دعا کے وقت سیدھا قبرستان کی جانب رخ کریں۔ قبر پر ہاتھ نہ لگائیں، ہاتھ رکھنا، کپڑا رگڑنا، چومنا یا جھکنا منع ہے۔ طواف، نظر، منت، سجدہ سب منع ہے۔ یہ تمام کام صرف اللہ کے لیے ہیں۔ زیارت کا بہترین وقت: فجر کے بعد، صبح، عصر کے بعد، شام۔ دھوپ کم ہوتی ہے، رش کم ہوتا ہے۔ زیارت کا مقصد: صبر، وفا، قربانی اور جہاد فی سبیل اللہ کی یاد، صحابہ کی عظمت کا احساس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر شفقت اور یاد۔ شہدائے احد قبرستان اندر سے یعنی اندرونی منظر عام زائرین کے لیے کھلا نہیں ہوتا۔ یہ مقام فینس گرل سے گھرا ہوا ہے۔ لوگ صرف باہر سے زیارت کرتے ہیں، اندر داخل ممنوع ہے تاکہ قبور کی حفاظت رہے۔ سنت کے مطابق زیارت کا نظام قائم رہے، لیکن میں آپ کو اندر کا مکمل منظر تفصیل سے بیان کر دیتا ہوں جیسا کہ حقیقت میں اندر نظر آتا ہے، تاکہ آپ کو صاف ذہنی تصویر مل جائے۔ شہدائے احد قبرستان اندرونی منظر: بالکل سادہ میدان قبرستان اندر سے ایک ہموار میدان کی طرح ہیں۔ کئی اونچی، نیچی یا پکی قبریں نہیں، صرف زمین کو برابر کر کے چھوڑا گیا ہے۔
कब्रों की निशानी, हर कब्र पर छोटे सादा पत्थर रखे गए हैं। यह सिर्फ इस बात की अलामत है कि यहाँ कब्र है। पत्थर बगैर नाम और बगैर किसी तावीज़ लखाई के होते हैं। सबसे बड़ा हिस्सा हज़रत अमीर हमज़ा का इलाका, जहाँ हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदफून हैं, वहाँ भी सिर्फ 2 छोटे सादा पत्थर रखे गए हैं। कोई इमारत, बड़ा निशाना, कुबा या कतबा नहीं, मट्टी का ऊपर से हल्का सा आबहार। कब्र मिट्टी के नीचे है। हर कब्र हल्का सा मिट्टी का आबहार ज़मीन पर नजर आता है। अंदरूनी हिस्से में चंद खजूर की दरख्त, कब्रिस्तान के अंदर चंद जगह तमर खजूर के दरख्त भी जो बहुत कदीम हैं। छोटा सा गुंबद, माजी में यहाँ एक छोटा सा कदीम गुंबद था जो 70 साल पहले तक मौजूद था। अब इसे हटा दिया गया है और जहाँ बिल्कुल हमवार है, मुकम्मल खामोशी और संजीदगी। अंदर सिर्फ मिट्टी, पत्थर, दरख्त, सादगी और सुकून, बस यही माहौल होता है। ये थी आज की हमारी वीडियो शोहदाए ओहद के बारे में मुकम्मल तफसील। जो चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासर